دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین۔ اردو اخبارات کی جھلکیاں 17 اکتوبر بدھ 2018 کو حاضر خدمت ہوں۔ آج کے بیشتر اخبارات نے بیگوسرائے میں کنہیا کمار اور ان کے حامیوں پر حملہ، گوا میں حکومت سازی کی کانگریس کی کوششوں کو جھٹکا، 2 اراکین اسمبلی بی جے پی میں شامل، سر سید کے یوم ولادت پر خصوصی پیشکش سبھی اخبارات نے پیش کی ہیں۔ ممبئی، دلی، حیدرآباد، کلکتہ، لکھنؤ کے اخبارات نے سر سید کی خدمات کی ستائش کی ہے۔ سب سے اہم خبر سبھی اخبارات کے صفحہ اول پر موجود ہے۔ شہر الہ آباد کا نام تبدیل، پریاگ راج کر دیا گیا، یوگی کابینہ میں منظوری۔ انقلاب کی مختصر خبروں میں پہلی خبر اور مکمل خبر صفحہ 10 پر ہے۔ کرناٹک گلبرگہ میں اردو یونیورسٹی کے قیام پر غور۔ کرناٹک حکومت گلبرگہ میں اردو یونیورسٹی کے قیام پر غور کر رہی ہے۔ یہ معاملہ حال ہی میں کرناٹک اسٹیٹ کونسل فار ہائیر ایجوکیشن میں زیر بحث آ چکا ہے۔ اس میں گزشتہ 3 برسوں میں اردو میں پوسٹ گریجویشن کے لیے ہونے والے داخلوں کے اعداد و شمار پر بھی غور کیا گیا۔ گلبرگہ میں مسلمانوں کی آبادی کو دیکھتے ہوئے حکومت یہاں اردو یونیورسٹی کے قیام پر غور کر رہی ہے، مگر مخصوص حلقوں کی جانب سے اس کی مخالفت کا بھی اندیشہ ہے۔ خود ساختہ بابا رام پال کو عمر قید۔ ہریانہ کے حصار میں واقع ستلوک آشرم کے خود ساختہ بابا رام پال کو عدالت نے قتل کے 2 معاملات میں مجرم قرار دینے کے بعد منگل کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ روزنامہ انقلاب، روزنامہ اردو ٹائمز، ممبئی اردو نیوز، ہم آپ صحافت اور ہندوستان ڈیلی نے ہیرا گولڈ کی چیئرپرسن نوح ہیرا شیخ کی گرفتاری کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ سرمایہ کاروں میں افراتفری، فریب دہی اور سرمایہ کاروں کو ٹھگنے کا الزام۔ سینکڑوں شکایتوں اور عوامی احتجاج کے بعد حیدرآباد پولیس کی کارروائی۔ ایم جے اکبر کے خلاف مزید 2 خواتین سامنے آئیں۔ بڑھتی مہنگائی کے خلاف ممبئی میں این سی پی کا مودی سرکار کے خلاف احتجاج۔ مائیکروسافٹ کے شریک بانی پال ایلن کا انتقال۔ پرشانت کشور جنتا دل متحدہ کے نائب صدر نتیش کمار کے جانشین ہوں گے۔ مہاراشٹر میں محکمہ تعلیمات کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیالی تصویر، مسلمانوں کے جذبات مجروح، دیگر 2 عظیم ہستیوں کی بھی توہین۔ گجرات میں پھر بچی کی آبروریزی اور قتل، اتر بھارتی خوفزدہ، کشمیر میں محض 4% پولنگ۔ نامہ اردو ٹائمز کا دفتر منتقل، نیا پتہ 8182 کوٹ والا ہاؤس، ڈاکٹر مسکینس روڈ، مزگاؤں، ممبئی 10۔ ٹیلی فون نمبر 022237000500۔ الہ آباد کا نام بدل کر پریاگ راج کر دیا گیا، اردو ٹائمز کے صفحہ اول کی خبر۔ الزامات کے بعد این ایس یو آئی کے صدر فیروز خان کا استعفیٰ۔ قرض دلانے کے لیے ناجائز رشوت کی پیشکش کرنے والے بینک۔ روزنامہ سیاست کی خبر، عمران خان کے نئے پاکستان کو چین کی مکمل حمایت۔ شیوراج حکومت کے ویاپم گھوٹالہ 42ویں جان گئی۔ 12 سال بعد حج ہاؤس کے امام کی ملازمت بحال۔ دہشت گردی کے الزام سے باعزت بری مولانا غلام یحییٰ کی گلزار اعظمی سے ملاقات۔ راشٹر وادی کانگریس نے بھی کانگریس کو آنکھ دکھائی، 2.5 سال کے لیے وزیر اعلیٰ کا عہدہ، سیٹ بھی برابر چاہیے۔ بی جے پی قومی صدر امیت شاہ کا اچانک ممبئی دورہ۔ سر سید کے یوم ولادت پر قومی آواز نے خصوصی ضمیمہ شائع کیا ہے۔ سر سید مسلمانوں کے لیے نشست ثانیہ کی علامت اور جدید ہندوستان کے معمار تھے۔ اس عنوان ایک تعزیتی مضمون ایم یو خان علی کا شائع کیا گیا ہے۔ ملت اسلامیہ اس وقت نہایت نازک دور سے گزر رہی ہے۔ ہر جانب انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ذرا سی بات کو لے کر بدنام کیا جا رہا ہے۔ ان سب مسائل کا علاج سر سید کے پیغام میں پوشیدہ ہے۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز نے ندیم احمد انصاری کا مضمون حیات سر سید باعتبار سن کے عنوان سے شائع کیا ہے۔ اخبار نے صفحہ اول پر الہ آباد کا نام تبدیل کرنے کی خبر کے ساتھ ساتھ
اداریہ بھی لکھا ہے۔ الہ آباد اب یوگی کا پریاگ راج، اس عنوان سے شاہی اداریہ میں اتر پردیش میں نظم قانون کے معاملات تک وزیر یوگی آدتیہ ناتھ کے سنبھال رہا ہے۔ اکھلیش یادو کے دور اقتدار کو بی جے پی نے جنگل راج کا نام دیا تھا، لیکن یوگی راج تو مہا جنگل راج ثابت ہو رہا ہے۔ سچ کی آواز نئی دہلی نے صفحے اول پر اینکر اسٹوری بنائی ہے۔ چمپارن میں نظر آئی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی انوکھی تصویر۔ بھگا میں درگا پوجا کے ساتھ ادا کی جاتی ہے نماز۔ بدرالدین اجمل کی پارٹی مہا گٹھ بندھن میں ہوگی شامل۔ قومی کونسل کو بدعنوانی سے دور رکھنے کے لیے شفافیت ضروری، ڈاکٹر شیخ عقیل۔ سچ کی آواز نے می ٹو کا پہلا شکار کر کے اداریہ لکھا ہے۔ ادارتی صفحے پر اکبر نے منہ کھولا لیکن غلط بولا عنوان سے اتر شور کا خصوصی مضمون شائع کیا گیا ہے۔ روزنامہ انقلاب دہلی ایڈیشن میں ادارتی صفحے پر شکیل احمد شمشی کا اداریہ حاجی علی سے سبری مالا تک شائع ہوا ہے، جبکہ ہم آپ نے سبری مالا میں خواتین کو مندر جانے سے روکا گیا۔ صفحہ اول پر یہ خبر شائع کی ہے۔ دگ وجے سنگھ کا بیان بھی نمایاں طور پر شائع کیا گیا ہے۔ میری تقریر سے ووٹ کٹتے ہیں۔ صفحہ اول کی خبر کے مطابق آسٹریلیا نے بھی بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کر لیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اپنے مشوروں سے بھی نوازیں۔ اردو اخبارات کی جھلکیوں کا یہ ایڈیشن ختم ہوا۔ کل پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔